اچھا، پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ جی، یہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا بھائی، برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ یہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جماعت کے لیے آپ مسجدوں میں آتے جاتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں جی مسجد میں نماز پڑھو تو بہت زیادہ ثواب ہے، گھر میں نماز پڑھو تو کم ثواب ہے، مسجد میں آ جاؤ، پھر مسجد میں اگر جماعت سے پڑھو تو ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ مسجد کے اندر برکتوں کا نام نہیں لیا کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس مسجد کے اندر ہم نے بڑی برکتیں ڈال رکھی ہیں، اس لیے یہاں سارے نبی آئے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے معراج کا سفر آسمان کا شروع فرمایا بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے باہر ہر طرف دائیں بائیں ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ برکتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفنا یہ بارکنا حولہ کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فرماتے ہیں برکتوں کی وجہ یہ ہے بمن دفن حولہ من الانبیاء علیہم السلام والصالحین وبہذا جعلہ مقدسا، فرماتے ہیں یہ جو مسجد کے آس پاس برکتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کے آس پاس اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں اور نبیوں پر رحمت برستی ہیں، نبیوں پر رحمت کی وجہ سے اس کا سارا ماحول برکتوں والا بنا دیا گیا ہے۔ لمقبر الانبیاء، اور ایک روایت میں تفسیر تبری میں لمعبد الانبیاء، اللہ اکبر، یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ حضرات انبیاء بنی اسرائیل، کافی سارے نبیوں کے مزارات ہیں اس مسجد کے آس پاس، انہیں شہرت نہ ہو سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس مسجد کو برکتیں اس لیے دی ہیں کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں۔ بھئی جہاں نبی کی قبر ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی برستی ہیں۔ تو یہیں سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا آس پاس جو ہے وہ اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں نبیوں کے مزار ہیں۔ یہ کون نبی ہیں؟ یہ سارے نبی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آج رات مقتدی بن کے کھڑے ہیں، سب پیچھے اس امام کے اپنی شان نبوت اور رسالت کے لائق گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں۔ جہاں وہ نبی دفن ہو وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں ان سب نبیوں کا امام دفن ہو اس مسجد میں اور باہر کتنی برکتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ، ماشاء اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھئی چند وہ نبی جو میرے آقا کے پیچھے مقتدی بنے بیٹھے ہیں، تو ان نبیوں کی شان یہ ہے کہ جہاں وہ دفن ہو جائیں وہاں برکتیں ہیں۔ تو جس نبی کے صدقے میں سب نبیوں کو نبوت ملی ہے اس کی قبر کے آس پاس کتنی برکتیں اللہ کے نازل ہوئی۔ پھر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہیے، روضہ رسول کی نیت کر کے جانے سے شرک اور بدعت ہوتا ہے۔ عجیب، تو عید کا سبق پڑھانے ہیں، بھائی آپ کا دین کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مدینہ شہر تو 1000 سال، حضور تو آج تشریف لائے ہیں نا، ہجرت کر کے مکہ چھوڑا ہے، حضور تشریف لائے حضرت ابو ایوب انصاری کی مکان میں۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان پتہ ہے کب سے بنا ہوا ہے؟ 1000 سال ہو گیا اسے،
حضور کے مدینہ شریف میں آنے سے 1000 پہلے طبہ حمیری یمن کا بادشاہ یہ بنا کے دے گیا تھا نا، اسے پتا تھا، تو اس نے بنا کے دیا کہ جب وہ اللہ کا آخری نبی آئے تو میری طرف سے یہ تحفہ ان کے لیے ہوگا، یہ مکان کا تحفہ دیا رہائش کے لیے۔ تو یہ آبادی، یہ شہر تو 1000 سال سے آباد ہے، تو یہاں جنت تو کوئی نہیں آئی، 1000 سال سے لوگ ہیں یہاں، چلو کوئی تو ایمان والا ہوگا نا، یعنی پہلے نبیوں کو ماننے والے کوئی تو ہوں گے نا یہاں، سارے تو مشرک اور بے ایمان نہیں ہوں گے، لیکن یہاں جنت کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی فضیلت کوئی نہیں۔ آج آمنہ کا لال یہاں جلوہ گر ہوا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کائنات والو سن لو، اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں میں برکت اتنی ڈالی ہے، میرے آنے سے پہلے یہ یثرب تھا، بیماریوں کا مرکز تھا، میرا قدم لگا ہے، رب نے جنت کا حقیقی ٹکڑا یہاں نازل فرما دیا۔ یہ سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ نبی کی نیت کر کے جاؤ تو شرک ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کی، میں پوچھتا ہوں مسجد نبوی کو یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ عجیب بات ہے، یہاں یہ بھی تو مسجد ہے نا جہاں آپ بیٹھے ہوئے، یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کا کیوں نہیں ملتا؟ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب ہے، کیوں بھائی؟ یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث جو ہزاروں مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اگر وہ ساتھ میں لاؤ تو پھر یہ بنتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 2 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں جی، کیوں ملے گا 2 لاکھ کا؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم آتنا ضعف اجر ضعف ما آتیتنا بمکہ تا، اے اللہ جتنا اجر تو ہمیں مکہ میں عبادت کا عطا فرماتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اجر ہمیں یہاں عطا فرما۔ تو خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، مصطفیٰ کے آغوش میں پڑھیں تو 2 لاکھ کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمیں کیسے سبق پڑھاتے ہو جی؟ روضہ رسول کی نیت کر کے نہ جاؤ، مسجد نبوی کی، تو ہمیں یہ تو بتا دو کہ مسجد نبوی کو یہ فضیلت ملی کہاں سے ہے، کس کے صدقے میں ملی ہے؟ جس کے صدقے میں فضیلت ملی ہے اس کے نام کو شرک اور بدعت بتاتے ہو، اور پھر اسے دین بتاتے ہیں، پھر اسے توحید بتاتے ہیں۔ اس طرح کا دین آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں تو وہ دین چاہیے جو زبان مصطفیٰ سے ہمیں ملا ہے۔